السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ نساء چوتھے پارے کا 12واں رکوع سنایا جائے گا۔ سورۃ النساء مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 174 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے انسانوں، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، اور انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور بہت سی عورتوں کو پھیلایا، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری توڑنے سے ڈرو، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور یتیموں کو ان کا مال دو، اور حلال کے بدلے میں حرام کو یعنی پاکیزہ کے بدلے میں گندے کو مت لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کے مت کھاؤ، یقیناً یہ بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر ڈرو اس سے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، تو تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگے، 2 سے اور 3 سے اور 4 سے۔ پھر اگر ڈرو اس سے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو، یا اپنی باندیوں سے، یا اس کے زیادہ قریب ہے کہ بالکل ایک کی طرف تم مائل نہ ہو جاؤ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر یعنی خوشی سے دو، پھر اگر وہ تمہیں خوش دلی سے اس میں سے کوئی چیز دے دے تو تم اس کو کھاؤ، خوشگوار اور آسانی سے حلق سے اترنے والا ہونے کی حالت میں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور بے وقوفوں کو اپنا وہ مال مت دو جن پر اللہ نے تمہیں نگراں بنایا ہے، اور اس میں سے ان کو کھانا دو اور ان کو کپڑا دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اور یتیموں کا امتحان لو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، پھر اگر تم ان کی طرف سے عقل مندی کو محسوس کرو تو ان کو ان کے مال دے دو، اور ان کو اسراف کرتے ہوئے مت کھا جاؤ، اور جلدی کرتے ہوئے کہ کہیں وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو مالدار ہو اسے چاہیے کہ عفیف رہے یعنی پاک دامن رہے، اور جو فقیر ہو تو وہ کھا سکتا ہے عرف کے مطابق۔ پھر جب ان کو ان کے مال دو تو تم ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا، تھوڑے مال میں سے یا زیادہ مال میں سے، مقرر کیے ہوئے حصے کے طور پر۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین حاضر ہو تو اس میں سے ان کو کھانا دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور ان لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو ان پر وہ ڈرتے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور سیدھی بات کہیں۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں ظلم سے، وہ صرف اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور عن قریب وہ آگ میں داخل ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔